مضمون مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات، جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جائے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ مضمون کو ایک خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے جس کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔ اس کی مثال ہماری درسی نصاب میں شامل مضمون قومی ہمدردی ہے۔ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے درسی نصاب میں شامل سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے ناول سے ماخوذ ہے۔ افسانے کو مختصر کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا ہے۔ اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اس کی مثال بوڑھی کاکی، پریم چند کے منتخب افسانے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے بنا ہے جس کے معنی عمل یا اداکاری یا کچھ کر کے دکھانے کے ہیں۔ اسے اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ڈرامہ مٹی کا دیا ہے۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ تحریری شکل کے بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ لوک کہانیاں نثر اور نظم دونوں میں ہوتی ہیں، جس کی مثال سبق سیانہ بادشاہ ہے۔ سوانحی خاکہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی جیتی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال نام دیو مالی۔ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں۔ اس کی مثال ہے شہاب نامہ۔ سفرنامہ وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ دلچسپ اور حیرت انگیز نظر آتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ اسے سفرنامہ کہتے ہیں۔ مثال حکیم محمد سعید کا سفرنامہ لندن اور کیمبرج۔ اسم مکبر قواعد میں بڑی جسامت کے لفظ کو اسم مکبر کہتے ہیں۔ اس کی مثال صندوق، چمٹا، سیارہ وغیرہ ہیں۔ اسم مصغر قواعد میں چھوٹی جسامت کے لفظ کو اسم مصغر کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں سیارچہ، چمٹی، دیگچی، صندوقچی وغیرہ ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال راشد بیمار ہے، وہ مصروف ہے۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس میں اسم کا کام بتایا جا رہا ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال افشین مضمون لکھ رہی تھی، عمر سیب کھا رہا ہے۔ مبتدا
मुब्तदा वो शख्स या शे है जिसका जिक्र किया जाता है। इसकी मिसालें हैं अहमद, वो, तुम, किताब, मैदान वगैरह। खबर, जो कुछ इस शख्स या शे की निस्बत जिक्र किया जाए। इसकी मिसालें हैं आया, गया, खेला, दौड़ा, पकाया वगैरह। मुरक्कबे ताम, लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ और लगाव पाया जाए, इसे मुरक्कबे ताम कहते हैं। मिसाल, इतनी रात हो गई कोई सोया नहीं। महंगाई की वजह से आजकल हर एक का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मुरक्कबे नाक़िस, लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसमें बात पूरी नहीं हो रही हो और मतलब भी पूरी तरह वाज़े नहीं हो रहा हो, इसे मुरक्कबे नाक़िस कहते हैं। इसकी मिसालें हैं अकेली लड़की, हरा भरा बाग, लंबा चौड़ा आदमी। रियायते लफ्ज़ी, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे से किसी न किसी तरह का ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ताल्लुक़ वाले लफ्ज़ों के इस्तेमाल को रियायते लफ्ज़ी कहते हैं। इसकी मिसालें हैं दफन, ज़मीन, खुशबू, गुंचा, बुलबुल, सयाद, कैद।